الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلى معززو مکرم مومنین و مومنات اسلامک ایجوکیشن سنٹر حسینی امام بارگاہ گرینڈل ہائٹس کے زیر اہتمام 1434 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی یہ 5ویں مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل امامت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں امامت کی شرائط امامت کی کوالٹیز امامت کی کوالیفیکیشن امامت کی کریکٹرسٹکس امامت کے معجزات امامت کے کرامات امامت کا علم امامت کا عمل امامت کے فٹ سٹیپس امامت کا لائف سٹائل یہ سب ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس موسٹ کنٹروورشل ایشو کو اس سال ریزالو کیا جائے اور جو غلط فہمیاں ہیں امامت کی بابت وہ بھی دور کی جائے. اب تک کی گفتگو میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے امامت منصب الہی ہے. امامت کے لیے ضروری ہے کہ امام فرشتوں کا استاد ہو اپنے ماں باپ کا شاگرد نہ ہو. ہم نے یہ طے کیا کہ امام کا کیلیبر امام کا اسٹیٹس یہ نہیں کہ وہ دنیا کے اساتذہ کے سامنے شان و ادب طے کرے. وہ دانشگاہ الہی کا پڑھا ہوا جس طرح نبی دانشگاہ الہی سے پڑھ کے آتا ہے ویسے امام جامعہ الہی سے پڑھ کے آئے. وہ پڑھانے کے لیے آئے پڑھنے کے لیے نہ آئے. آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے ایک روز امام جعفر صادق اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے جن میں محمد ابن نعمان ہے حبران ابن اعین ہے تیار نامی شاگرد ہے امام کا اور چوتھا شخص تو بڑا مشہور ہے بالکل جوان ینگ ہشام ابن سالم. امام علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے اور امام برجستہ پوچھتے ہیں ہشام سے جو کہ بالکل جوان ہے 18-19 سال کا جوان سب بوڑھوں کے سامنے اس جوان سے پوچھتے ہیں کہ اما تناظر عمرو ابن عبید ہشام
یہ عمرو ابن عبید جو مسجد میں ہمارے خلاف بول رہا ہے، تم اس سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ آج کل ایک روش یہ بھی شروع ہو گئی ہے کہ مناظرہ صحیح نہیں ہے۔ اگر مناظرہ صحیح نہ ہوتا تو امام خواہشی کیوں کرتے؟ امام، ہاں مناظرے کا مطلب گالی گلوچ نہیں ہے، سب و شتم نہیں ہے، لعن و طعن نہیں ہے۔ آج کل مناظرے وہ کر رہے ہیں کہ جن کی نظر ہی نہیں، مناظرہ کیا کرے گی؟ مناظرہ دراصل نظر کا نام ہے کہ ویژن تو ہو انسان میں، بات کرنے کا انداز تو ہو، طریقہ تو ہو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے حبیب ان سے آپ نے مناظرہ تو کرنا ہے مگر آپ نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا۔ مناظرہ لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ آج کل تو بھائی بھائی لڑ رہا ہے، ہر آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ مناظرہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ ہے ناظرہ، ناظرہ یناظرو مناظرتن، یعنی نظر، اوپینین، ویژن کو شیئر کرنا کہ میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ مناظرہ شریعت میں نہ کبھی منع تھا اور نہ کبھی منع ہوگا۔ شریعت امت نہیں بناتی، شریعت اللہ بناتا ہے، نبی اعلان کرتا ہے، امام اس کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ آج کل بڑے بڑے شاعر پیدا ہو گئے جو فتوے دے رہے ہیں کہ مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، ذکر علی نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ مسائل نہیں ہونا چاہیے، ذکر زیادہ نہ ہو، ماتم زیادہ نہ ہو، دوہے زیادہ نہ پڑھے جائیں، کریا زیادہ نہ ہو، اتنا رویا جائے اتنا نہ رویا جائے۔ بھائی یہ آپ کا منصب نہیں ہے، یہ منصب ہے اللہ کا، یہ منصب ہے رسول کا، یہ منصب ہے امام کا۔ امام کی ڈیمانڈ ہے کہ میرا جوان دوست، میرا جوان صحابی، میرا جوان شاگرد میرے دشمن کے مقابل پر جا کر مناظرہ کرے، انہیں بتائے کہ مجھ سے کیا سیکھا ہے۔ یہ جوانوں کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ پہلا جملہ صرف جوانوں کے لیے ہے تاکہ آپ میں یہ شوق پیدا ہو، یہ ذوق پیدا ہو، آپ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں، آپ اپالوجیٹک نہ ہو۔ بعض لوگ اپالوجیٹک ہیں اپنے عقیدے میں، اگر آپ خود ہی اپالوجیٹک ہیں تو دوسروں کو کیا کنوینس کریں گے؟ یقین محکم کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، کرج کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اظہار کرنا ہے اپنے عقیدے کا۔ عقیدے میں معذرت خواہانہ پالیسی بالکل قبول نہیں۔ ابھی آپ کی تقریر میں آئے گی گفتگو، مگر یہ ذہن نشین فرما لیجیے، امام علیہ السلام نے ہشام ابن ثابت سے کہا کہ تم مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ہشام آگے سے کہنے لگے کہ سرکار مجھے ذرا مشکل لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے، جاؤ مسجد میں جا کے مناظرہ۔ وہ وہاں سے نکلے، مسجد میں جب گھٹا لگا ہوا تھا، عمرو ابن عبید بہت زیادہ اپنی فکر کی لنترانیاں جھاڑ رہا تھا کہ یہ امام نہیں، یہ ولی نہیں، یہ مولا نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں امامت سے، اور امام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، امت کے لیے نبی کافی ہے، امت کے لیے قرآن کافی ہے، امت کے لیے خدا کافی ہے، امت کو امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسی دوران میں جب گھٹے میں بھرے مجمع میں ہمارے مولا کا شاگرد، ہمارے چھٹے امام کا شاگرد پہنچا اور اس نے جا کر کہا کہ یا عمرو ابن عبید، ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حال عندک عین، کیا آپ کی آنکھ ہے؟ 80 سال کا بوڑھا 18 سال کے جوان کو کہتا ہے یہ کیسا موٹا سوال ہے کہ آنکھ ہے کہ نہیں؟ کہا سوال کا جواب دے کہ آنکھ ہے یا نہیں؟ قال نعم، ہاں آنکھ تو ہے۔ کہا اس آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا انظر الالوان والاجسام، میں رنگ دیکھتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں، بدن دیکھتا ہوں۔ امام صادق کے شاگرد نے کہا حال لکا انفون، کیا تمہاری ناک ہے؟ ہاں ناک ہے، کیا کرتے ہو؟ اشم بھی، اس کے ذریعے استشمام کرتا ہوں، سونگتا ہوں۔ کہا حل لکا اوزنون، کیا تمہارا کان ہے؟ ہاں کان بھی ہے، کیا کرتے ہو کان سے؟ کہا اسماع الکلام،
کان کے ذریعے کلام کو سنتا ہوں. حل لک جوف, کیا تمہارا جوف دہن ہے, کیا کرتے ہو؟ آکل الطعام, اس کے ذریعے طعام کو کھاتا ہوں. حل لک حس, کیا تمہاری حس ہے, حس سے کیا کرتے ہو؟ احس الاجسام, میں حس سے سینس محسوس کرتا ہوں کہ کوئی چیز لامسہ میں آئی ہے یا نہیں. اس کے بعد کہا جب تمہارے پاس یہ 5 چیزیں ہیں, ہر تحتاج الی العقل, کیا پھر تجھے عقل کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں ضرورت ہے. کہا جب کان بھی ہے, آنکھیں بھی ہے, ناک بھی ہے, لامسہ بھی ہے, شامہ بھی ہے, باصرہ بھی ہے, سامعہ بھی ہے, تو جب حواس خمسہ ہے تو عقل کی ضرورت کیا ہے؟ کہ عقل اس لیے چاہیے کہ آنکھ غلط نہ دیکھے, کان غلط نہ سنے, آنکھ غلط نہ سوچے. مجھے عقل اس لیے چاہیے, یہ بہت بڑا دشمن ہے جو یہ کہہ رہا ہے. ایک شاگرد امام کے سامنے مجھے عقل اس لیے چاہیے کہ آنکھ غلط دیکھے نہیں, کان غلط سنے نہیں, ناک غلط سونگے نہیں, زبان غلط چکھے نہیں, لامسہ غلط چیز کو ٹچ نہ کرے. ان سب کے لیے مجھے ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اور ڈائریکشن دیتا ہے عقل. امام کے شاگرد نے کہا مثل الامام فی الامت کالعقل فی البنان. اسی لیے جیسے عقل کی ضرورت ہے, عقل نہ ہو, حواس سے خمسہ ہے, جسٹیفیکیشن نہیں, ڈائریکشن نہیں, پروٹیکشن نہیں, یقین نہیں کہ حواس سے خمسہ صحیح کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. عقل بتاتی ہے کہ یہ حواس بد حواس نہیں. کچھ ملاحظہ کریں, عقل کا کام یہ ہے کہ حواس کو بد حواس نہ ہو. بس مسئلہ ہی حل ہو گیا. عقل کی مانند ہے, جیسے عقل ہے بدن میں ویسے امام ہے امت میں. جس طرح عقل حواس کو بد حواسی سے بچاتی ہے, اس طرح امام امت کو ڈیریل ہونے سے بچاتا ہے. اس لیے جی ہاں, اس لیے ضرورت ہے کہ امام رہے, امام جو امت کو عقل کی طرح. اب سمجھ میں آئی بات کہ حضور سے جب کسی نے پوچھا کہ سرکار فلاں صاحب ہیں, وہ بڑے نیک, بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, بڑے روزے رکھتے ہیں, بڑے حج کیے ہیں, بڑی زکاتیں دیتے ہیں, آپ نے فرمایا کیف عقل, نماز و روزہ حج و زکات سے بیعت نہ کرو کسی کی شرافت کو, یہ دیکھو کہ عقل کیسی ہے. تو پتہ چل گیا کہ معیار عقل ہے. جس طرح فروع دین کا معیار عقل ہے, اصول دین کا معیار امامت ہے. کوئی موحد ہے یا نہیں, کوئی عدل الہی پہ یقین کرتا ہے یا نہیں, کوئی شان رسالت کو مانتا ہے یا نہیں, کوئی قیامت کو مانتا ہے یا نہیں, کس سے میل ہوگا؟ امامت سے میل. تو امام آج ایک نئی فکر ملی. امام کا اسٹیٹس امت میں ایسے ہی ہے جیسے عقل کا اسٹیٹس بدن. یہ شاگرد امام کا کہہ رہا. امام کے شاگرد نے ایک جملہ آگے بڑھایا, کہ یہ بتاؤ کہ عقل حاکم ہے یا آنکھ حاکم ہے؟ کوئی سمجھ رہی ہے نہیں؟ عقل حاکم ہے یا کان حاکم ہے؟ عقل حاکم ہے یا جوف دہن حاکم ہے؟ عقل حاکم ہے یا
یا ناک حاکم ہے؟ عقل حاکم ہے یا قوت ناقصہ حاکم ہے؟ کیا عقل حاکم ہے؟ کیا جس طرح چھوٹی سی کائنات میں یہ سارے ٹولز ہیں اور رولر عقل ہے، جتنی امت رسول ہوتی ہے وہ سارے ٹولز ہوتے ہیں، حاکم امام ہوتا ہے۔ کہا من علمک، یہ ہے اصل جملہ، من علمک، یہ چیز تجھے کس نے پڑھائی ہے جو ہمیں نہیں پڑھائی گئی؟ تو کہا علمنی الامام جعفر بن محمد الصادق۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، کل کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ فرشتے سلام کریں امام کو اور فرشتے سالوٹ کریں امام کو، امام دور ہو یا نزدیک ہو، فرشتے سلام کریں۔ کل کی پوری تقریر میں تو امام وہ ہے جسے فرشتے سلام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ حضور کے بعد جبریل پہنچے، ادھر سے علی آ رہے تھے، تو حضور کو جبریل کہہ رہے ہیں یجیء ابو تراب، یا رسول اللہ علی آ رہے ہیں۔ سرکار پوچھتے اتعرف علی ہے؟ جبریل جانتے ہو علی کو؟ کیا سرکار ضرور جانتا ہوں؟ کب سے جانتے؟ کہ جب سے پیدا ہوا۔ کہا کیسے؟ سمجھو رہے کہ اللہ نے لما خلقنی، اللہ نے جب مجھے خلق کیا تو میری تخلیق کے بعد سالنی منی، مجھ سے سوال کیا اللہ نے، یا جبریل من انا ومن انت، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ میں یہی کہتا رہا انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ جب تو میں حد سے بڑھ گئی، جب تو میں حد سے بڑھ گئی تو میرے کان میں ایک جوان نے کہا تھا یا جبریل قل انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، کہہ دے تو میرا جلیل رب ہے، میں میرا ذلیل بندہ ہوں۔ کیا وہ جوان کون تھا؟ کہ یہی جوان علی ابن سمجھیے گا، بوڑھا وہ ہوتا ہے جو امتی ہو، امام بوڑھا نہیں ہوتا، جوان ہو امام۔ قرآن نے بھی کہا، پورے قرآن میں صرف ایک شخص کو جوان کہا ہے، پورے قرآن۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، جب ابراہیم نے بت توڑ دیے تو بت پرستوں نے اجماع کیا، باقاعدہ ایک کونسل بلائی، شورا بلائی، سقیفہ بلایا، اس شورا میں باقاعدہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ آخر دیکھیں کہ ہمارے خداؤں کو کس نے قتل کیا۔ تو وہاں ایک گروپ کھڑا تھا جوانوں کا، قالوا وہ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے سنا تھا اس جوان کو، یہ جوان انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تو بت توڑے ہیں اس جوان نے، بات طے ہو گئی۔ بت شکن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آئی کہ حضور نے حضرت علی کو کندھوں میں سوار کیوں کیا؟ اس لیے بت ہمیشہ جوان توڑتا ہے، بوڑھے کو توڑا نہیں کرتا۔
نشان باقی ہیں، باقی نبیوں کے نشان مٹ گئے، 2 نشان باقی ہیں۔ ایک مقام ابراہیم جو قدم گاہ ابراہیم ہے، اور ایک رکن یمانی جو جائے ولادت علی ہے، جنہوں نے جنت البقیع مٹا دی، جنہوں نے جنت المعلی مٹا دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں مٹا سکتے؟ کیوں نہیں مٹا سکے؟ ایک بات طے ہو گئی کہ یہ دونوں نشان ہیں بت شکنوں کے، بت پرست بت شکن کے نشان مٹانا یہ مقام ابراہیم میں سکے گا۔ جبریل شاگرد ہو، امام کا جبریل شاگرد، بلکہ اس سے بھی اور اونچا معیار، حیران ہو جائیں گے۔ ابو نواس ایک شاعر ہے، دربار کا بنی عباس کا شاعر، وہ کہتا ہے شاعر خراسان کے زمانے کا شاعر امام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ وہ کہتا ہے قیل علی انت اوحد الناس طرا فی علوم الورا والشعر البدیع، کہتا ہے مجھے کہا گیا کہ تو ابو نواس بہت بڑا ایکسپرٹ پوئٹ ہے، شاعر ہے، بہت ہی مشہور شاعر ہے، اور علوم الورا میں بھی، گرامر میں بھی، عربی میں بھی، شعر البدیع میں، شعر کہنے میں بہترین شاعر ہے، گریمیٹیشن ہے۔ تو لک من جوہر النظام کلام، لک من جوہر الکلام نظام، تیرا عربی پر اتنا کنٹرول ہے کہ تیرے کہے ہوئے اشعار سے عربی کی گرامر بنتی ہے۔ یثمر الدر فی ید مجتنی، اور جوہری کے ہاتھ پر جوہر اچھا بھی لگتا ہے، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری۔ فعلامہ ترخت مذہبنا موسیٰ والخصال التي تجمعن فی، تو تو نے موسیٰ کاظم کے بیٹے کی تعریف کیوں نہیں لکھی، اور تو نے شاہ خراسان کے قصائد کیوں نہیں لکھے؟ وہ خصلتیں جو امام میں ہیں تو نے کیوں نہیں لکھی؟ کہتا ہے فقلت، اس پہ خاص توجہ ہے، ایک شرط طے ہو رہی ہے امامت کی۔ فقلت، دشمن کا شاعر کہہ رہا، دربار کا شاعر کہہ رہا۔ ہمارے آل محمد کا کمال یہ ہے کہ شاعر وظیفہ لیتے تھے دربار سے، قصیدے پڑھتے تھے آل محمد کے۔ یہ دربار کا شاعر کہہ رہا ہے فقلت لا استطيع مدح امام كان جبریل خادما لابیہ، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں اس امام کی تعریف کیا کروں جس کے بابا کے نوکر کا نام جبریل ہے۔ ایک شرط اور طے ہو گئی کہ امام وہ ہوگا جس کے باپ کے نوکر کو جبریل کہا۔ دیکھیں باپ کہا ہے، باپ جد نہیں کہا۔ اگر جد کہتا تو سمجھتے کہ حسنین کے جھولے جھلانے والے تھے، حسنین کی ماں کی چکیاں چلانے والے تھے، حسنین کی ماں کے صحن میں جھاڑو دینے والے تھے، حسنین کے غلام تھے جبریل و میکائیل و عقابیل۔ یہاں جد نہیں کہا، توجہ ہے، کہا کانا جبریل خادماً لابیہ، ہر ایک امام کے خادم کا نام جبریل ہے، خواہ وہ پہلے امام ہو یا آخری امام ہو۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ 40
ایشو میں طے ہونا بہت ضروری ہے کہ حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام کے نوکروں میں، غلاموں میں جبریل جیسے جو سید الملائکہ ہے وہ خادم ائمہ ہے۔ خوش قسمت ہے آپ، قرآن مجید سے مستفاد کرنے کے لیے ایک حدیث شریف کا سہارا لے رہا ہوں، یہ ایشو بھی آج واضح ہو جائے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کی طرف سے حدیث شریف کے ساتھ منقول ہے، یہ آج کل انٹرنیٹ پہ کچھ کنٹروورسی بھی کریٹ کی جا رہی ہے کہ حدیث شریف کے ساتھ اتھینٹک نہیں، مثال کے طور پر، اور بلکہ بعض سینٹرز میں تو حدیث کے ساتھ میں باقاعدہ پابندی لگی ہے کہ اتھینٹسی نہیں۔ ایک سال جن کے سینٹر میں پابندی تھی وہاں میں پہنچا اور میں نے جا کر ان کے باپ کی تعریف کی، انہوں نے مجھے ڈبل نیاز دی۔ مثال کے طور پر اگر پہلے 500 دیتے تھے انہوں نے مجھے 1000 دیا، یا پہلے 1000 دیتے تھے تو 2000 دیا۔ تو میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہنے کہ حضور آدھی نیاز تو ہے امام حسین کے لیے اور آدھی ہے ہمارے بابا کی تعریف کے لیے۔ میں نے کہا کیا یہ قرآن میں ہے آپ کے بابا کی تعریف یا حدیث میں ہے اپنے بابا کی تعریف؟ میں نے کہا آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے، آپ اپنے بابا کی تعریف پہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے محمد کی تعریف۔ اب یہ جو میں ایشو اب چھیڑ رہا ہوں یہ غیر مانوس ہوگا، اس لیے ذرا ابھی پہلے سے عرض کروں کہ توجہ سے سننا، اسے ضائع نہیں کرنا، یہ بڑا ریسرچ ورک ہے جو اب میں پیش کر رہا ہوں۔ غیر مانوس چیز ہو تو انسان پھر ویسے ہی سرپرائز ہو جاتا، اور پھر باہر انٹرنیٹ پہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید مجمع سمجھ نہیں رہا، اس لیے اب غور کر لیجیے، یہ بہت سینسٹیو ایشو میں چھیڑنے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ ما عدت الائمہ، فرمائیے کہ اماموں کی تعداد کتنی؟ سوال سمجھ گئے؟ رسول سے سوال ہو رہا ہے، جابر سوال کر رہے ہیں، آپ یہ فرمائیں یا رسول اللہ اماموں کی تعداد کتنی ہے؟ اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک بالکل ڈائریکٹ جواب، ایک انڈائریکٹ جواب۔ فصاحت میں ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جس میں لاجک میں نہ ہو، جس میں فلسفی ہو۔ اب حضور کا جواب سنیں، امامت کے اشرے میں 5ویں تقریر میں حضور کا جواب سنیں، فرمایا عدت الائمۃ عدت الشہور۔ اے جابر تم نے پوچھا امام کتنے ہیں، جتنے مہینے ہیں اتنے امام۔ اللہ اکبر، اور صرف ایسے نہیں کہا، پھر آیت پڑھی قرآن کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اللہ کے نزدیک بھی ہے، کتاب الہی میں بھی ہے۔ گویا اللہ کے نزدیک جتنی تعداد مہینوں کی اتنی تعداد اماموں کی، اور مجھے اماموں کی قسم جب میں نے گنا تو امامت کا ذکر بھی 12 مرتبہ تھا اور مہینے کا ذکر بھی 12 مرتبہ۔ شہر کہتے ہیں مہینے،
جا کے گن لیجئے گا قرآن میں شہر 12 مرتبہ، امامت بھی 12 مرتبہ، شہر بھی 12 مرتبہ. اب اس سے آگے بھی کوئی دلیل ہو سکتی؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد ہے 12. اللہ کی کتاب میں اماموں کی تعداد ہے 12. وہ بھی 12، یہ بھی 12. اور اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ضائع نہ کیجیے گا جملے کو. استفا یستفی سے بنتا ہے مصطفیٰ. استفا یستفی سے بنتا ہے مصطفیٰ. اجتبا یجتبی سے بنتا ہے مجتبا. ارتضا یرتضی سے بنتا ہے مرتضا. مجھے عزت ائمہ کی قسم مصطفیٰ بھی 12 مرتبہ کہیے کہ نہیں ہے قرآن میں. مصطفیٰ کے مشتقات بھی 12 مرتبہ، شہر کا لفظ بھی 12 مرتبہ، امامت کا لفظ بھی 12 مرتبہ. اور اب جملے کی قدر کرنا، جب میں نے آل کو گنا، آل لفظ آل کو پورے قرآن میں 26 مرتبہ لفظ آل کا ذکر ہے. اور اگر خراب لوگوں کی آل کو نکالا جائے تو نیکوں کی آل 12 ہے. جابر، سوال یاد ہے نا؟ جابر نے کیا کہا؟ امام کتنے ہیں سرکار؟ سرکار نے پہلا جواب یہ دیا جتنے مہینے. اب یہ آگے ہم خود سمجھ سکتے ہیں. جتنے مہینے اتنے امام، جتنے گھنٹے اتنے امام، تاکہ ہر امام کے نام کا مہینہ بھی ہو، ہر امام کے نام کا گھنٹہ بھی ہو. ساتھ بھی 12 اور برج آسمان میں بھی 12. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ہم نے جو برج بنائے ہیں انہیں زینت بنایا ہے. پتہ چلا جہاں زینت کا لفظ آ جائے وہاں 12 کا ہونا ضروری ہے. اب سمجھ میں آئی بات. یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. جابر وعدتهم عدت العیون التي جرت لموسیٰ. اور جابر اور جواب سنو. تم نے پوچھا کہ امام کتنے ہیں؟ تو جتنے چشمے نکلے تھے عصائے موسیٰ سے. اب آیت پڑھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا. اور ہم نے وحی کی موسیٰ پر کہ قوم کہتی ہے پانی پلاؤ، تو اے موسیٰ
من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین. ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے مومنین کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور یہی قرآن ظالم کے لیے خسارہ ہے. آپ دیکھیں یہ الیکٹریسٹی ہے، یہ بجلی ہے نا، آپ اس میں پلگ لگا دیں ایئر کنڈیشن کا تو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ہیٹر کا لگا دے تو گرم کر دیتا ہے. حالانکہ بجلی ایک ہے، سمجھو رہے، طول ایک ہے، ایکشن ایک ہے، ایگزام کی وجہ سے ری ایکشن بدل گیا. قرآن ایک ہے، مومن کے لیے رحمت و شفا ہے، ظالم کے لیے خسارہ ہے. ذکر علی ایک ہے، مومن کے لیے انبیاء کے گرینڈ چلڈرن کو ہم نے تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں. قبیلے 12. اللہ اکبر. اور راستے بھی موسیٰ کی قوم کے 12. جیسے ہمارے نہیں ہوتا ایک امام بارگاہ کے لوگ دوسرے میں نہیں جائیں گے، بائیکاٹ ہو رہا، بائیکاٹ ہو رہا. اللہ اکبر. ادھر کا عمر نہیں جا سکتا، عمر کا ادھر نہیں آ سکتا. بالکل موسیٰ کی قوم کا یہی مزاج. ہم ابھی محمد کی قوم نہیں بنے، موسیٰ کی قوم میں. محمد کی قوم ہوتے تو ایک ہوتے، ابھی ہم موسیٰ کی قوم میں. ان کے 12 قبیلے تھے. ابھی عرض کیا 12، قرآن کہہ رہا 12 تھے قبیلے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ موسیٰ ہم ساتھ تو دیں گے ایک شرط پر کہ 12 امام بن. سمجھ گئے؟ 12 الگ الگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے آگے 12 راستے بنا. آپ نے کہا ٹھیک ہے 12 مرتبہ ہی مارنا پڑے گا نا. کوئی بات نہیں. تو 12 ہی پہ تو ساتھی ٹیکس ہے، کوئی بات نہیں. 12 بنا، 12 راستے بن گئے. 12 قبیلے، 12 راستے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ امام ایک، امام صرف موسیٰ. قبیلے 12، فرقے 12، راستے 12، امام ایک. اب میں کیسے سمجھاؤں ان احمقوں کو جو امامیہ کے عقیدے کو نہیں سمجھتے کہ اگر ایک امام 12 کو بچا سکتا ہے تو 12 امام ایک فرقے کو نہیں بچا سکتا. گروہ بھی 12، قبیلے بھی 12، راستے بھی 12، چشمے بھی 12. قد علم کل اناس مشربہم. دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہیں پیتے تھے. پانی پیئیں گے تو صرف اپنے ہاتھ سے. ہماری ڈگنیٹی کا مسئلہ، ہمارا ایگوٹزم ہے. ہم ایگوٹزم کے غلام، ہم انا رکھتے ہیں. بھئی اللہ کو انا بالکل پسند نہیں. اگر اللہ کو انا پسند آئی ہے تو صرف علی کی. میں وہ ہوں جس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا. اللہ
یہ مہینہ امر بالمعروف کا مہینہ، یہ مہینہ نہی عن المنکر کا مہینہ، ایگو کے غلام نہ بنیے، محمد و آل محمد کو غلام بنیے، یہ انا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ تو یہ سرکار جواب دے رہے ہیں جابر، ابھی جواب مکمل نہیں ہوا، کیا کہنا پوری ڈاکومنٹیشن امامت کے ذریعے۔ جابر تم نے پوچھا نا کہ امام کتنے ہیں، سمجھ گئے نا کہ امام کتنے ہیں؟ فرمایا جتنے چشمے ہیں حضرت موسیٰ کے عصا سے جاری ہونے والے اتنے امام ہیں۔ قرآن نے انہیں 12 کہا، امام بھی 12۔ اب تیسرا جواب عجیب ہے، فرماتے ہیں وَعِدَّتُهُمْ عِدَّتُ نُقَبَاءِ بنی اسرائیل۔ اے جابر جتنے بنی اسرائیل کے نقیب تھے، اللہ اکبر، اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہم اثنتی عشر نقیبا۔ اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، قسم کھلواڑ کے وعدہ لیا کہ تم مکرو گے نہیں، اور سب کے لیے کہا کہ ہم تمہارے اوپر 12 محافظ بنا رہے ہیں۔ فرمایا جتنے محافظ تھے بنی اسرائیل کے اتنے امام ہیں امت محمد کے۔ جو اسٹیٹس ان کا تھا وہی اسٹیٹس ان کا ہے، نہ وہ غلطی کرتے تھے نہ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ نبی کے وفادار تھے، یہ بھی نبی کے وفادار ہیں، جو خدا کے وفادار تھے یہ بھی خدا کے وفادار ہیں، وہ کتاب کو فالو کرتے تھے یہ بھی کتاب کو فالو کرتے ہیں، وہ امت کے آگے تھے یہ بھی امت کے پیچھے نہیں امت کے آگے ہیں۔ جتنے نقیب، اب فرمایا یا جابر عدت الائمت 12 امام ہیں۔ اور پھر آگے وضاحت میں یہ جملہ کہا، اسے خاص توجہ سے سن لیجئے، یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے یہ جملہ جو اب پڑھ رہا ہوں کہ وعدت الائمت 12۔ اے جابر تعداد اماموں کی ہے 12۔ صرف یہ کہتے تو پھر بھی کافی تھا، اس لیے کہ کسی کے امام کی تعداد، کسی کے خلیفہ کی تعداد، کسی کے امیر کی تعداد، کسی فرقے کے حاکم کی تعداد 12 نہیں گزری، کسی کی 4 ہے، کسی کی 3 ہے، کسی کی 56 ہے، کسی کی 68 ہے۔ یہ صرف ہم ہیں کہ جن کے امام 12 ہیں، مگر سرکار نے آگے جملہ کہا اولهم علی بن ابی طالب وآخرهم مہدی۔ جعلی امیر شام کے ملک سے ہمارے دوسرے امام کو طلب کیا اور امامت کے عنوان پر مناظرہ کرنا چاہا۔ توجہ ہے کہ میں یہ پڑھوں یا بس کر دوں؟ اگر تو کل پہ چھوڑ دوں، یہ ذرا توجہ سے سنو۔ امام کو بلایا اور کہا کہ میں امامت کے عنوان پر کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے، آج میں وہ اہلیان شکاگو کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں یا اہل الشام، اور شام والو، لو قمت بهذا المقام واذكر ما آتانا اللہ من الفضل ما احسن، اگر میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، لو قمت بهذا المقام، اگر میں اس جگہ جہاں یہ حاکم
مجھ سے چاہ رہا کھڑے ہو کر میں بیان کروں، میں کھڑا ہو جاؤں حولن فحولن، کئی سال کھڑا رہوں. سمجھنا امامت کی زبان کو سمجھنا. اگر میں کئی سال یہاں کھڑا رہوں وَأَذْكُرُ مَا آتَانَا اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ، اور میں اپنے وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیے ہیں، تو ماہوں سے لمحوں سے سال ختم ہو جائیں گے، ہمارے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اب بتائیں احمدوں کو جو کہتے ہیں فضائل کم پڑھو، جب امام سالوں میں ختم نہیں کر سکتے خدا کیسے ختم کر سرکار نے خطبہ شروع فرمایا مجمع کی طرف رخ کر کے. دربار کس کا ہے؟ غریب شام. میں نے جب سے اپنی زبان پر مولا علی کو امیر کہا ہے، کسی اور کو امیر کہتے ہوئے حیا مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں علی کے بعد کسی اور کو امیر.
زینت ہے، وحجج الرحمن، اور ہم رحمان کی حجتیں ہیں۔ کل یاد ہے نا کہ اللہ دعویٰ ہے دلیل ہم ہیں، یعنی ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پہچانا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، ایمان اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ پہچانا جائے۔ لولا نحن ما عبد اللہ، لولا نحن ما عرف اللہ۔ ایمان فرماتے ہیں ہم نہ ہوتے اللہ کا تعارف نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی، ہم ہیں تو اللہ کا معرفت، ہم ہیں تو اللہ کی عبادت۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ ہم ایمان کو، اپنے ایمان کو جو ہم نے سنا ہے نبی سے، اللہ سے، لسان اللہ کیوں کہتے ہیں، عین اللہ کیوں کہتے ہیں، وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں، جنب اللہ کیوں کہتے ہیں، نفس اللہ کیوں کہتے ہیں، ید اللہ کیوں کہتے ہیں، ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو پہچاننا ہے نا، وہ تو زمین پہ آئے گا نہیں، تو اسی کو دیکھو، عین اللہ یہی ہے، وجہ اللہ یہی ہے، ید اللہ یہی ہے، جنب اللہ یہی ہے، ولی اللہ یہی ہے، جہاد اللہ یہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اَيَفْتَخِرُ هَؤُلَاءِ بِالْأَجْدَادِ، تیرے وظیفوں پہ پلنے والے یہ بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے ہم پہ فخر کر رہے ہیں، تو سنو، اَنَا ابْنُ الْأَمْجَادِ وَرَزِيرُ ذوات العصمت والسناد، ان سے کہہ دو اے حاکم جو ہم پہ فخر کر رہے ہیں اپنے اجداد کا، میرے اجداد میں، میری پیٹرنل سائن میں کوئی کافر نہیں گزرا۔ لیجیے مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ میرے ہاں کوئی کافر نہیں گزرا۔ یہ کس بات کا فخر کر رہے ہیں؟ میں امجاد کا بیٹا ہوں، میں عصمت سادات کا میں نے دودھ پیا ہے، میری دودھ پلانے والے بھی پاک، میرے بابا اور میرے اجداد بھی پاک، طیب و طاہر۔ اور پھر امام نے عجب اگڑائی، فرماتے ہیں لو شئتُ لَجَعَلْتُ الْعِرَاقَ شَامًا وَالشَّامَ عِرَاقًا، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام میں بدل دوں۔ توجہ کرنا ذرا، امام کی پاور دیکھنا، امام کی طاقت دیکھنا۔ اگر میں چاہوں تو شام کو عراق میں بدل دوں، عراق کو شام میں بدل دوں۔ وَالرَّجُلَ امْرَأَةً وَالْمَرْأَةَ رَجُلًا، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، چاہوں تو عورت کو مرد۔ کچھ امام کی طاقت سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہوں تو جنس بدل دوں، میں چاہوں تو مسافتیں بدل دوں۔ ایک مرتبہ وہاں فقام رجل من الحضار، ایک شخص کھڑا ہوا، بارے بجنے میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا ابن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، اَيَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، کون ہے کائنات میں جو یہ کام کر سکے کہ مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے؟ کون ہے ایسا؟ فَنَظَرَ، توجہ ہے تو پڑھو، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ شِزْرًا، امام نے گھور کے دیکھا اور ایک جملہ کہا اَمَا تَسْتَحْيَا
تعلیم ان تقومی بین الرجال، تجھے حیا نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے بن جائے؟ آنے والا پلٹ کے جا رہی تھی، سبحان اللہ۔ جب پلٹ کے جا رہی تھی، جاتی ہوئی کو دیکھ کر ثقالها خلفها الامام فنادها خلفها الامام، امام نے پکارا، اور پکار کے جب جملہ کہا، یہ تو کہہ چکے تھے نا کہ تجھے حیا نہیں آتی، اب جملہ بڑا عجیب ہے، سارا عیالوں کا رجلا، یہ بھی سن کے جا تیری بیوی کو مرد بنا دیا۔ انصاف ہے نا بھیا؟ اللہ اکبر، تجھے عورت بنایا تو تیری زوجہ کو مرد بنا دیا۔ تو اب سمجھ میں آئی بات امام کی پاور؟ یہ جب سنا نا، بس آخری جملہ تھی، کل یہی سے آگے بڑھو، جب یہ سنا غریب شام نے، غصے میں آتے بہت زیادہ، جیسے ہمارے بھی کچھ لوگ غصے میں آتے ہیں فضائل کو سن کر، سوچتے رہتے ہیں کہ اب آگے کیا آنے والا ہے، غصے میں آتے، غریب شام بڑا غصے میں آیا، اور اس نے کہا اے ابو تراب کے بیٹے، آخری چانس دے رہا، ہاں یہ بیٹا آخری چانس ہے، 5 جملوں میں اپنی تعریف کر، 5 جملوں میں اپنی معرفت تعریف بتا، بس اس کے بعد اجازت نہیں دوں گا۔ سرکار نے جب جملہ کہا، اس پہ اگر توجہ کر لی تو عمر بھر یاد رکھیں گے۔ فرماتے ہیں سن، اگر تو نے مجھے مہلت دی ہے تو 5 جملے سن۔ ان العرش سریری، عرش میری آرام گاہ ہے، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، کوئی توجہ کر رہے ہیں؟ بابا کی آرام گاہ کعبہ ہے، میری آرام گاہ عرش ہے۔ اب آپ شک کریں گے کہ نانا کیسے پہنچ گئے عرش پر؟ نوازنے کی آرام گاہ پہ نانا چلا جائے تو آپ کو تعجب کیا ہے؟ سریری و احمد و ضمیری، عرش ہے میری آرام گاہ اور میرا نانا احمد ہے میرا ضمیر، و علی سن امیری، اور علی ہے میرے امیر، والحسین و وزیری، اور حسین ہے میرے وزیر، و جبریل و فقیری۔ جبریل و فقیر۔ اب امامت کا معیار سمجھ میں آ گیا،
امام اسے کہتے ہیں جس کے در کے فقیر کو جبریل تھے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ گھنٹہ ہو گیا ہے پورا، یہ جملہ کہوں کہ نہ کہوں؟ کہوں جملہ؟ جملے کتنے آگے؟ ان العرش صغیری گنتے آئی، وَأَحْمَدُ صغیری وَعَلِيٌّ أَمِيرِ وَالْحُسَيْنُ وَزِيرِ وَجِبْرِيلُ فقیری۔ 5 جملے کہتے ہیں نا، 5 جملے کہہ دیے۔ کہا کی بیٹم دیا تھا کہ 5 بات بولنے نہیں دوں گا، اور امام نے نظر خائر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا لو شئتا لقلت سیری، اب کر بکواس ورنہ جنس بدلتا۔ انصار الحسین، امام کے اصحاب، وہ اتنے وفادار تھے جو کہتے تھے کہ اگر ہمیں 1000 بار قتل کیا جائے اور ہر بار ہماری راکھ کو جلا کر ہمارے بدن کو راکھ کو بکھیر دیا جائے تو ہر راکھ کا ذرہ حسین حسین۔ اسی لیے تو مولا فرماتے تھے کہ میرے جیسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو۔ ان انصار و اصحاب میں بہت زیادہ ہیں، مگر 2 کا ذکر آج خاص طور پہ کرنا۔ ایک کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، دوسرے کا نام ہے حر ابن مظاہر۔ پہلا جو صحابی ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ بی بی زینب نے مشورہ دیا کہ بھائی دستوں پہ دستے آ رہے ہیں، رسالوں پہ رسالے آ رہے ہیں، آپ اپنے کسی بہی خواہ کو بھی خط لکھ کے بلوا دیں۔ خط لکھا من حسین ابن علی الى الرجل الفقیر، یہ حسین ابن علی کا خط ہے، مرد فقیر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو مصائب و آرام سے محفوظ رکھے، خدا نہ خواستہ کوئی آپ پر مصیبت آئے تو آپ اس وقت اپنے پیاروں کو یاد کریں۔ بات سلام میں معلوم ہے حسین ابن علی نے کیا جملہ لکھا؟ یا حبیب انت تعرف بقرابتنا برسول اللہ، حبیب تمہیں اتنا تو پتا ہے نا کہ ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ اللہ ہم نئے آداب میں گر گئے، اس لیے حبیب ہماری مدد کو پہنچو۔ اور خط میں ایک جملہ بڑا عجیب لکھا، حبیب آتے وقت یہ ذہن میں رکھ لینا میں شاید نہ بلاتا، اس لیے بھی بلا رہا ہوں کہ میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹی آج سے جب خط لے کے آیا ہے تو حبیب کے منہ سے رکمہ گر گئے۔ یہ عرب میں دستور تھا، جب دسترخوان پہ رکمہ گر جاتا تھا تو یا سمجھتے تھے کوئی مصیبت آ رہی ہے یا سمجھتے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ اتنے میں دروازے میں رکھ بار ہوں، دروازہ کھولنے کے لیے جب گئے تو پتہ چلا قاصد حسین۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی آنکھیں چومنے دے کہ انہوں نے زینب کے بھائی کو دیکھا، پھر مجھے اپنے ہاتھ چومنے دے، فرزند بطول کے ہاتھ میرے، اپنے غلام کو پہلے بھیجا، بعد میں خود چلے۔ حبیب کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی، میرا گھوڑا میرے غلام کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے سنا میرا غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ گھوڑے اگر آقا نہ پہنچا تو تو میرے ساتھ وفا کرنا، تو مجھے کربلا لے جانا، اس لیے کہ قیامت کے دن میں رسول کو کیا ہو دکھا۔
پہنچے طویل زحمت میں. جب حبیب پہنچے ہیں میرے عزیزوں تو حبیب نے سلام کیا. غازی آئے, ابو الفضل آئے, اور ابو الفضل نے آ کر کہا حبیب رسول کی بیٹی زینب عالیہ نے آپ کو بھائی کہہ کے سلام. میں یہ سننا تھا کہ رخ مل گیا مدینہ کا. یا رسول اللہ واقعی آج آپ کی طرف غریب ہو گئی کہ مجھ جیسے گناہگاروں کو رسول کی بیٹیاں بھائی کہہ کے سلام کریں. جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. مسلم ابن اوسیہ اور حبیب ابن مظاہر یہ بچپن کے دوست ہیں, یہ قاریان قرآن, یہ بزرگ, ان کی بھویں لٹکی ہوئی. بلکہ شب عاشور میں مسلم نے شب عاشور میں خضاب کی تو کسی نے پوچھا کہ آج خضاب کی رات. کہا میں خوش ہوں کہ جنت میں اور مجھ میں ایک رات کا فاصل ہے. سبحان اللہ. مسلم اور حبیب بچپن کے دوست. جب مسلم زخمی ہو کے گر گئے تو حبیب پہنچے. ذرا وفا دیکھیں, مسلم کی زوجہ بھی ہے, مسلم کی اولاد بھی ہے. حبیب نے پوچھا کوئی وصیت ہو؟ نہ اپنی بیوی کی وصیت کی, نہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی وصیت کی. سامنے کھڑے تھے امام, ایک مرتبہ کہا یا حبیب اوصی کا بہذا الغریب, جب تک زندہ رہنا غریب زہرا کا خیال رکھنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اب آئیے حور کا تذکرہ کریں, حور کا ذکر کرتے چلیں. حور توبہ کی کشتی پہ سوار ہو کے آئے تھے. اب حور کے جو کنورٹ ہوئے ہیں نا, چینج ہوئے, اس کی وجہ آج اسے سن. شب عاشور میں پچھلا حصہ رہا ہوگا کہ حور اپنی تلوار حمایت کر کے اپنے خیمے کے باہر کھڑے تھے کہ حور نے دیکھا بکیر آ رہا. حور کے بیٹے کا نام ہے بکیر اور روتا ہوا آ رہا. حور پوچھتے ہیں ماذا یبکی کا یا بکیر, کس شے نے رلایا ہے مجھے؟ بکیر کی چیخ نکل گئی. کہا بابا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اس غریب کو گھیر کے ویرانے میں نہ لے جا. میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا, یہ ہجرت رسول ہے, انہیں اس ویرانے میں محسور نہ کر. ہاں کہا تو تھا بیٹا, کیا ہوا؟ کہا ابھی میں سادات کے خیموں میں سے گزر رہا تھا, خیموں کے قریب سے گزر رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی. کوئی کہتا تھا چچا پانی, کوئی کہتا تھا بابو پانی, کوئی کہتا تھا اماں پانی, کوئی کہتا تھا بابا پانی. اس نے حور کو چینج کر دیا, اس نے بھی حور کو چینج کیا. جب حور توبہ کی کشتی پہ سوار ہونے لگے صبح عاشور, اللہ اکبر, اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تم گھوڑا لے آؤ, تم اور بکیر میرے ساتھ چلو, مجھے زین پہ بٹھا دو. دو کام کرو, ایک تو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اس لیے کہ مجھے حیا آ رہی ہے. اللہ اکبر. دوسرا میرے ہاتھوں میں رسی باندھ, جیسے مجرم کو پکڑ کے لایا جاتا ہے ایسے ہاتھوں میں رسی باندھی اور آنکھوں میں پٹی باندھی. چل رہے ہیں تو ایک مرتبہ حور کے بھائی نے کہا اللہ اکبر. حور نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا حور تیری عجیب قسمت, تجھے تو لینے کے لیے اکبر و قاسم آ رہے. دو قدم آگے چلے تو حور کے بھائی نے دو مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا حور تیری عجیب قسمت ہے, تجھے لینے کے لیے عباس آ رہے. اب کہا تیر
لگے نا. تو سوچا کہ پہلے بیٹے کو بھیجوں یا پہلے خود جاؤں. کہتے مولا ایک احسان کر دے, میرے بیٹے سے میری موت دیکھی نہیں جائے, میرے اندر ہمت زیادہ ہے.